اگر میں آج کے ماحول کو دیکھوں، آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، تھوڑی سی توجہ چاہوں گا۔ ماشاءاللہ دونوں مقررین تشریف لا چکے ہیں۔ بھائیوں، اس دور میں بہت بڑے بڑے فتنوں میں ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ دین کو ضرورت کے مطابق لیا جائے اور باقی چھوڑ دیا جائے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی سے پاکستان میں پھیلتا ہوا الحاد، LGBT، لبرلزم، سیکولرزم، عورت مارچ، یہ ساری چیزیں آپ نے نگاہوں سے دیکھی۔ اس کے کچھ نتائج نکل رہے ہیں۔ شاید آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر دین پر پختگی سے عمل ہوتا ہے، آپ کو علماء دین سناتے ہیں، آپ دین سنتے ہیں، آپ تک وہ خبریں نہیں پہنچتی ہیں جن اداروں اور علاقوں میں جا کر ہم دیکھتے اور جانچتے بھالتے ہیں۔ اللہ کی قسم پاکستان کے حالات بڑی تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے، دین بیزاری عام ہو گئی ہے، دین بیزاری عام ہو گئی۔ ہمارے حکام جو کبھی کسی دور میں ہمیں ضیاء الحق بھی نہیں جچتا تھا کہ یہ بھی شاید دین پر عامل نہیں ہے، آج کے دور میں وہ بہت بڑی نعمت لگنے لگ گئے ہیں، بہت بڑی نعمت لگنے لگ گئے ہیں۔ ہوا یہ ہے، اگر میں اس ٹاپک پر رہ کر کچھ کہنا چاہوں کہ نہ اللہ سے تعلق رہا ہے، نہ نبی محمد الرسول اللہ سے تعلق رہا ہے، ایمان کمزور کیا گیا ہے۔ ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں، میں محترم قاری صاحب تشریف فرما ہیں، میرے پاس قاری صاحب اس ہفتے میں ایک بہن اس کے والد صاحب لے کے آئے، اور وہ مسلمان اور اہل حدیث گھر کی بیٹی، شیخوپورہ کے باسی، 29 سال اس بچی کی، خاتون کی، لڑکی کی عمر ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ نمازیں کبھی ترک کر دیتی ہے اور بعض اور چیزیں بھی ذکر کی، ڈپریشن کی مریضہ ہے۔ اس سے تھوڑی سی تفصیلی بات کی گئی تو نتیجہ یہ نکلا، باپ کے موجودگی میں کچھ پیچھے بیٹھے تھے، اس نے آہستہ سے مجھے بتایا جی میں مسلمان نہیں ہوں، میں مسلمان نہیں، بولیں ذرا، میں مسلمان نہیں ہوں، میں نہ اللہ کو مانتی ہوں نہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتی ہوں۔ اہل حدیث گھر کی بیٹی، کیوں ایسا ہوا؟ اس کو جب اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا گیا، اس کی یونیورسٹی میں اس کا جو بوائے فرینڈ تھا جس کے ساتھ پچھلے 6 سال وہ بغیر نکاح کے رہتی ہے ہاسٹل میں، وہ چونکہ آزاد خیالوں کا تھا اور اسلام تو نکاح کی شرط لگاتا ہے، لہذا جی ہیومینیٹیرین، میں ایک انسانیت کا جو مذہب ہے میں اس کو مانتی ہوں، میں اللہ اس کے رسول کو نہیں مانتی ہوں۔ میرے سامنے اس نے اقرار کیا۔ میں آپ کو یہ واقعہ اس لیے بتا رہا ہوں، میرے بزرگوں، اللہ کا واسطہ ہے، میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنی بنیادیں اور اپنی جڑیں روزانہ کی بنیاد پر مضبوط کیجئے، علم حاصل کیجئے، دین کے قریب آئیے، وگرنہ نسلیں بڑی تیزی سے بگڑ رہی ہیں، بڑی تیزی سے خرابی ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یقین نہیں رہا۔ میں نے اس سے صرف ایک سوال کیا، آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا اور اجازت چاہوں گا۔ میں نے اس سے کہا کہ، اور یہ آپ بھی یاد رکھیں اور اپنے دل تک بھی اب آپ پہنچا دیجئے، میں نے کہا یہ جو معجزات ہوتے ہیں اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ الحمدللہ اس وقت وہ نماز بھی پڑھتی ہے، اللہ نے اس کو ایمان کی کلمہ بھی پڑھا، الحمدللہ، اللہ اسے استقامت بخشے۔ میں کہا معجزات کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ کہنے لگی کہ ظاہر ہے یہ روایات ہیں مسلمانوں کی گھڑی ہوئی ہیں، بہرحال 1-2 باتوں پر ہمارا اتفاق ہوا، تاریخی سند کے اعتبار سے، بات تفصیلی نہ ہو جائے، میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ معجزات پر، معجزہ اصل میں کہتے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے نا، مسلمان ہیں ماشاءاللہ، معجزہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے نبی کے موقف کو
مضبوط کرنے کے لیے اپنے نبی کی نبوت کی دلیل کے طور پر معجزہ بھیجتے کہ یہ واقعتاً میرے نبی ہیں، ان کا دعویٰ باطل، لہذا یہ معجزہ دیکھ لیجئے کہ اللہ کے رسول انگلی ہلاتے ہیں اور چاند کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے والے صحابہ اللہ کے رسول پانی کے تھوڑے سے پانی کے مشکیزے میں اپنے ہاتھ کو ڈالتے ہیں اور انگلیوں سے صحابی کہتا ہے پانی فوارے کی طرح نکلتا ہے، معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں ہم نے آنکھوں سے دیکھا کہ تھوڑا سا کھانا پکایا تھا تو اللہ کے رسول نے اپنا ہاتھ مبارک اور ایک اور حدیث میں اپنا لب مبارک اس سالن میں ڈال دیا ہے، وہ کھانا سارا لشکر کھا جاتا ہے، کھانا ختم نہیں ہوتا، اپنی اصل حالت میں موجود رہتا ہے۔ معجزات تو بڑے ہیں، سوال یہ ہے ہمارا ان معجزات پر، اور یہ بڑی تیزی میں اپنے نوجوانوں تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے سوال کیا، میں کہا بھئی تم یہ بتاؤ، یہ تو بات درست ہے کہ ایک عام تم سمجھتی ہو کہ اللہ کے رسول نعوذ باللہ ایک عام انسان تھے اور کچھ باتیں فلاں 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 علاقے سے لی گئیں اور انہیں کہہ دی، معجزے کے بارے میں تمہارا کیا خیال؟ کیا آپ مانتی ہو کہ نہیں چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے تھے؟ کہنے لگی نہیں وہ تو آسمان میں نا تحقیق کی گئی ہے کہ وہ تو چاند کے اوپر موجود بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ میں نے کہا ذرا پھر سے تحقیق کیجئے، نئی تحقیق بھی آ گئی ہے مسلمانوں، سائنسدان تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم نے چاند پر ایسا فرق دیکھا ہے جو ایک طرف یعنی ایک سائیڈ اور طرح کی ہے، دوسری جانب ہے ہی مختلف، اور یہ جو درمیان کی لکیر ہے لگتا ہے کوئی بڑا حادثہ چاند کے ساتھ ہوا ہے۔ مجبور ہو گئے۔ اور میرے بھائیوں، میں نے جب اس کے سامنے قرآن کی بات کی، قرآن ایسا معجزہ ہے، اس نے پیشین گوئیاں کی، قرآن کے الفاظ، قرآن کا محفوظ رہنا اور اس کو انگریزوں کا تسلیم کرنا، عیسائیوں کے بڑے بڑے تحقیق کی اداروں کا یہ تسلیم کرنا کہ یہ قرآن وہی قرآن ہے جو 1400 سال پہلے قلب محمد الرسول اللہ پہ اترا تھا۔ ہم مانتے ہیں اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس بات پر آ کر چیخیں نکل گئی، بیٹی کہنے لگی مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، اس وجہ سے کہ اس کے سامنے میں کچھ ایسی دستاویزات رکھ چکا تھا کہ جو آج بھی کافر ہیں وہ یہ تسلیم کرنے کے مجاز اور پابند ہیں اور تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو کتاب قرآن مجید محمد عربی کے دل پر اتاری تھی آج اسی حالت میں ہے، اس کی زبر نہیں بدلی، اس کی زیر نہیں بدلی، اس کے حروف نہیں بدلے ہیں، اس کے وقف نہیں بدلے ہیں، جو جس طرح اترا تھا 1400 سال بعد بھی ویسا ہی ہے۔ اور یہ بھی قرآن کی آیت میں ذکر ہے کہ رب کہتا ہے نازل بھی میں نے کیا ہے اور حفاظت میں اللہ اس کی کرنے والا ہوں، اور جس کی رب حفاظت کرے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ آئیے خدا را، میں بات تو شاید اس موضوع پر کچھ اور بھی کرتا، چونکہ مہمان تشریف لائے ہیں، بات سمیٹتا ہوں۔ اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے کے پیچھے لگ کر کہیں اپنی بنیادیں کھو نہ دیجیے گا۔ ہم پہلے ہی بہت کچھ کھو چکے ہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، اللہ کی قسم کوئی شک نہیں کہ اللہ ایک ہے اور نبی مکرم آخری اللہ کے نبی اور رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وہ جو فرماتے ہیں وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے اور جو کہتے ہیں برحق ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ یہ دنیا بھی ایک حقیقت ہے، لیکن اس سے ماورا ہماری آنکھوں سے اوجل ایک بہت بڑا نظام ہے، ایک بہت بڑی دنیا ہے، وہ حقیقت ہے، اس کو تسلیم کیجئے تبھی آپ مومن ہیں۔ اس کو تسلیم کیجئے، ایک لوح محفوظ ہے جس میں پہلی بات کی ہر شے لکھ دی گئی۔ ایک اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نظام بنایا ہے، دکھتے نہیں ہیں، موجود ہیں، برحق ہیں اور وہ گناہوں سے عاری ہیں، اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ اس کو تسلیم کیجئے۔ رب نے ایک جنت بنائی ہے، دکھتی نہیں ہے، ایک جہنم بنائی ہے، دکھتی تو نہیں ہے لیکن برحق ہے۔ اللہ کے نبی آئے، سچے تھے، آسمان سے وحی اترتی رہی، برحق ہے۔ اپنے ایمان کی تجدید اور اس کی فکر
کیجئے آج کے دور میں الہاد آپ کی فیس بک پر پھر رہا ہے، آپ کے ٹویٹر پر پھر رہا ہے، آپ کی یوٹیوب پر پھر رہا ہے. اگر بیدار نہ ہوئے، خدا نہ خواستہ کسی اور اہل حدیث گھر میں کوئی بیٹا کوئی بیٹی پھر الہاد کی طرف جاتا ہے، باپ بھی ذمہ دار، ماں بھی ذمہ دار، ادارہ بھی ذمہ دار اور ماحول بھی ذمہ دار. اللہ کا واسطہ ہے دین کی طرف آنے کی کوشش کیجئے. عظمت مصطفیٰ کانفرنس پر یہ سبق لے جائیے گا. ہماری جڑیں کھوکھلی ہوتی جا رہی ہیں، وجہ یہ قرآن نہیں پڑھنا، وجہ یہ حدیث سے دوری ہے. مولویوں کی ذمہ داری ہے جی یہ تو وہ پڑھیں جن کو ہم نے مدارس میں بھیجا، اور تیری ذمہ داری تھی، تو نے قبر میں جواب دینا ہے، تو نے رب کو جواب دینا ہے، تو نے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر بتانا ہے کہ میں اللہ تجھے مانتا رہا، کیوں مانتا رہا، نبی کو مانتا رہا، کیوں مانتا رہا، میرا تجھ پر ایمان ہے تو کیسا ہے، کیوں ہے اور کتنا ہے. سارے سوال اور سارے جواب دے کر یا جنت کھلے گی یا جہنم کھلے گی. آئیے آج کی فکر کیجئے، آج کے اس دور میں جب کہ الہاد پھیل رہا اور فتنے امڑ آئے ہیں، ہمیں آنکھوں کھولنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی سے کما حقہ محبت کی توفیق عطا فرمائے. رب سے تعلق کو دوبارہ جوڑ لیجئے، اور وہ نماز بہترین مظہر ہے، عبادت بہترین مظہر ہے، قرآن بہترین مظہر ہے، حدیث بہترین مظہر ہے آپ کے دین سے وابستہ ہونے کا. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.